بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کفار مکہ کی بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک گروہ ابو جہل اور ایک بہت بڑے یہودی عالم کی معیت میں آیا۔ اس گروہ میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث کے علاوہ اور بھی لوگ تھے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبی معجزات دکھاتے رہے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، بصورت دیگر میں اس تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ رہی بات میرا سر قلم کرنے کی تو یاد رکھو، میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ تو میں معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا دیکھنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر ابو جہل سوچ میں پڑ گیا۔ اس پر یہودی عالم نے کہا، محمد کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں، تم محمد سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر 14ویں رات کا چاند ابھی طلوع ہوا ہی تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابھی ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا جبل قیقعان پر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم نے جب شق القمر کا معجزہ دیکھا تو حیران رہ گیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، یہ تو محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ اس واقعے کے بعد ابو جہل نے مکے کے شہر کے چاروں طرف قاصد روانہ کیے تاکہ شق القمر کی تصدیق کی جا سکے۔ شق القمر کے واقعے کی مکے کی طرف آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی کفار قریش ایمان لانے کے بجائے بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، محمد کتنا بڑا جادوگر ہے، اس نے چاند پر بھی جادو کر دیا۔ شق القمر کی تصدیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ وہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔